بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ لانگ مارچ جاری ہے اور عمران خان روزانہ کی طرح آج بھی انہوں نے تقریر کی لانگ مارچ کے لیے، اور پھر وہی بات دہرائی کہ لانگ مارچ جب راولپنڈی پہنچے گی اور جب سب طرف سے لوگ امٹ کے آئیں گے وہاں پہ، تو پھر اندازہ ہوگا دنیا کو بھی اور پاکستان کی حکومت کو بھی کہ عوام کا شعور کس حد تک بیدار ہو چکا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ حقیقی انصاف اور حقیقی آزادی ان کو حاصل ہو۔ عمران خان کی جو سٹرگل ہے، جو وہ بات کر رہا ہے، وہ اتنی درست ہے کہ اس سے اختلاف کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے پوائنٹس بالکل ویلڈ ہیں۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے اپروچ کیا ہے، ابھی 3 پوائنٹ ان کے سامنے بھی لے کے گئے ہیں، اس کا بھی آج اس نے ذکر کیا۔ اسی اثنا میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کیا جائے یا لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت کم کی جائے۔ مثلاً ایک تو بہت لمبا چوڑا ایک ممتاز صحافی نے ایک آرٹیکل بھی لکھا، اور اس میں وہی بات کہ جی یہ سارا جھگڑا یہ ہے کہ وہ نیا آرمی چیف اپنی مرضی کا لانا چاہتا ہے، جبکہ مرضی کا لانے کا تو کوئی بات ہی نہیں، وہ کہیں ابھی رستے میں ہیں، آپ آرمی چیف آج اپوائنٹ کر دیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہنی شروع کر دی کہ عمران خان جو ہے وہ فسادی ہے، فساد پھیلانا چاہ رہا ہے۔ کوئی فساد نہیں، فساد پھیلانا 25 مئی کو حکومت فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سازش نہیں تھی، امریکی سازش نہیں تھی، اس کے شواہد موجود ہیں، اور ڈرے آپ ہوئے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے ایک خط لکھا ہوا ہے اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ سازش کے بارے میں ایک جوڈیشل انکوائری کی جائے، وہ آپ نہیں کرنے دے رہا ہے، ورنہ اگر پرائم منسٹر آج خط لکھے تو انکوائری بھی ہو جائے گی، لیکن وہ بھی آپ نہیں ہونے دے رہے۔ اب آج ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے کہ جناب دبئی میں یہ آدمی ہے جس کے پاس توشہ خانہ کے تحفے بیچے گئے اور عمران خان نے اس سے اتنی بڑی رقم وصول کی اور فلاں کے تحت وصول کی، اس میں شہزاد اکبر کا نام بھی آ رہا ہے۔ اب وہ یوں پیش کر رہے ہیں جیسے کہ یہ کچھ چوری کمال تھا۔ توشہ خانہ سے کیا ان سب نے چیزیں نہیں خریدی؟ نہیں لی۔ عمران خان نے تو پھر اچھی خاصی رقم دے کے یہ چیزیں لی تھیں، یہ تو کوڑیوں کے بھاؤ وہاں سے بڑی بڑی شاندار بلٹ پروف گاڑیاں لے کے جاتے رہے، نواز شریف، زرداری۔ اب عمران خان نے اگر وہاں پہ توشہ خانہ کے قوانین کے مطابق پیسے دے کے گھڑی اور وہ تحفے تحائف لے لیے تو اب اس کی ملکیت ہے، وہ کنویں میں پھینکے یا کسی کو جا کے بیچے یا کہیں اور جا کے رکھ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ اس پہ یوں انگلی اٹھا رہے ہیں، یوں واویلا مچا رہے ہیں جیسے اس نے کوئی چوری کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے کیا پیسہ حاصل کیا اور اپنے علاقے میں سڑک بنائی۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو میلوں میل لمبی رائیونڈ پیلس کے لیے لاہور LDA سے سڑکیں بنوائی گئی، سرکاری پیسے پہ سڑکیں بنوائی گئیں۔ اور اگر عمران خان نے کہا کہ جناب یہ بنی گلہ میں سڑک بنے گی تو لوگ کہیں گے کہ جی میں نے CDA کو، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہہ کہ اپنے گھر تک سڑک بنوا لی ہے، جبکہ وہاں سارے لوگوں کو فائدہ تو پہنچے گا۔ تو اپنے تحفے بیچ کے اگر پیسہ اس نے لگا کے سڑک بنا دی ہے تو شرم آنی چاہیے لوگوں کو، بلکہ ان لوگوں کو اور بھی زیادہ شرم آنی چاہیے جنہوں نے سرکار کے پیسے پہ اپنے گھروں تک سڑکیں بنوائی ہیں۔ بہرصورت یہ صورتحال یہاں پہ ایسی ہے کہ یعنی 99% میڈیا خریدا ہوا، اور وہ صرف یہی مدعا، یہی پوائنٹ، یہی نکات بیان کرتا ہے جو حکومت چاہتی ہے۔ یعنی حق کی بات، انصاف کی بات، اس کو میڈیا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان آج بڑے مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے جہاں حق کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عمران خان اس مشکل دور میں، مشکل حالات میں آواز اٹھا رہا ہے، حق کی بات کر رہا ہے،
جس دور میں حق کی بات کرنے والوں کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے. جو بات تھوڑی سی بھی کرے گا اس کے اوپر مقدمے بنیں گے, اس کو ننگا کر کے مارا جائے گا. سو یہ مسئلہ. دوسری جو بات ہے وہ بھی کہ شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کرونا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے صحت دے اگر ہوا ہے, لیکن جو ان کے ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ در حقیقت بچنا چاہ رہے تھے. ایک تو یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ کا قصہ ان کے پاس ہے, لوگ سوال کر رہے ہیں ان سے, اور دوسرا یہ ہے کہ لندن سے ہو کے آئے اور لندن میں وہ جو کیس مقدمہ تھا جس کے جرمانے دینے تھے یا پتہ نہیں دیے یا نہیں, اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں. تو پھر لازمی بات ہے کہ مشکل تو ہے. سو اب وہ نیچرلی کرونا ہو گیا تو اب تو وہ گھر میں بیٹھیں گے. لیکن یہ تنقید اور یہ اس لیے ان چیزوں کو بحال ہے کہ بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے اور سب کو اپنے زمان میں رکھے. لیکن چونکہ یہ فیملی جھوٹ بہت بولتی ہے تو اس وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے لوگ ان کی پھر ٹھیک باتوں پہ بھی یقین نہیں کرتے. خدا بہتر جانتا ہے کہ کرونا ہے نہیں ہے. بہر صورت دعا یہی ہے کہ اللہ انہیں صحت دے. اب کمنگ بیک ٹو عمران خان نے جو تقریر کی ہے اس میں اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن اس دفعہ اس نے بڑا کھل کے سپریم کورٹ کو ایڈریس کیا ہے. اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک دن پہلے سپریم کورٹ میں وہ اپنی سپریم کورٹ کی تمام رجسٹریز میں اپنی پٹیشن داخل کرا دی ہیں. پہلا سوال اس نے سپریم کورٹ سے یہ کیا کہ آپ کی عدالتوں نے ایک آدمی کو سزا دی اور آپ کی پوری کیبنٹ یہاں کی یہ جا کے اس شخص کو جس کو سزا دی ہوئی ہے اس سے مشاورت کر کے ملک کے معاملہ چلا رہی ہے, تو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ پھر اس نے سوال کیا کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ کا قصہ جا کے ان سے ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن نہیں ہے. کوائٹ پاسبل یہ ہو, لیکن یہ ایگزامن اور ان کا جی ہمارے وکلا جو ہیں وہ اس چیز کو ایگزامن کر رہے ہیں. پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ پاکستان میں جو واقعات ہوئے اور کینیا میں ہوا ارشد شریف کا قتل, پاکستان میں عمران خان کے اوپر گولی چلی. پھر اس نے ذکر کیا اعظم سواتی صاحب کے کیس کا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا شرمناک, ایک سٹنگ سینیٹر. تو عمران خان نے سوال کیا عدالت سے کہ یہاں پہ ہم نے پٹیشنیں دی ہوئی ہیں, ان کا فیوچر کیا ہے, کوئی انصاف ملے گا کسی کو؟ آپ ایک وزیر اعظم, ایکس وزیر اعظم, اس کو گولی ماری گئی اور وہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں لکھوا سکتا. ایف آئی آر وہ کہتا ہے جی میرا حق ہے, اور اسی کی حکومت ہے وہاں پہ. پہلے تو وہ آئی جی پولیس اس کو لٹکانا چاہیے جو اس کو سیکیورٹی دینے میں ناکام رہا. اوپر سے وہ آئی جی پولیس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا, ایف آئی آر تو میں سرکار کی طرف سے درج کروں گا. یہ سپریم کورٹ میں کیس ہے, سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مدعی موجود ہو جس کے ساتھ ہوا یہ واقعہ, اس کے ہوتے ہوئے کیا سرکار اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج کرا سکتی ہے. لیکن عمران خان نے کہا کہ یہ یہاں پہ چونکہ قانون نہیں ہے, یہاں پہ کسی کو انصاف نہیں ہے, جس کی وجہ سے کوئی سنوائی نہیں ہے باوجود اس کے کہ حکومت اپنی ہے. وائی جی پولیس کہتا ہے جی کسی اور کو لے آئیں یہاں پہ, میں تو نہیں کر سکتا. پھر اس نے اعظم سواتی کے کیس کا ذکر کیا. سپریم کورٹ کو ایڈریس کر کے اس نے بار بار یہ بات کہی کہ جناب یہ آپ دیکھیے کہ معاشرہ جا کے ایک سٹنگ ہمارے جو سٹنگ سینیٹر ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی بیوی کو آپ نے ننگا کر دیا. آپ بتائیے کہ اس کا کہیں کسی نے نہ تو پہلے تو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا. اعظم سواتی سپریم کورٹ کے باہر بیٹھا دھرنا دیتا ہے, اعظم سواتی اپنی پٹیشن وہاں دائر کرتا ہے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. پھر ان حالات میں آپ کیا کریں؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر کس کام کے لیے ہے یہاں پہ؟ پھر ارشد شریف والا کیس, اس کے لیے انکوائری کرنے مشاورت ہو رہی ہے, ججز مشاورت کر رہے ہیں کہ یہ انکوائری کی جائے یا نہ کی جائے. ارشد شریف چلا گیا دنیا سے, اس کی والدہ کو کون دے گا انصاف؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج اس نے بڑے بھرپور طریقے سے ایڈریس کر کے تو ان کو سپریم کورٹ کو ایڈریس کر کے تو اس نے کہی ہیں. اس نے کہا جی اب یہ دیکھنے کی بات ہے
کہ توہین عدالت جو کہ سزا یافتہ کے پاس جا کے، اور وہ بھاگا ہوا ہے یہاں سے، عدالتوں کو مطلوب ہے لیکن وہ بھاگا ہوا ہے، اس سے جا کے تو اپنے معاملات حل کرا رہے ہیں۔ پھر ایک اور جو پوائنٹ اس نے اٹھایا، اس نے کہا کہ یہ کیا توہین عدالت نہیں ہے کہ ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایک سزا یافتہ آدمی کو ایشو کیا جا رہا ہے جو کہ ابھی تک سزا اپنی پوری نہیں کر سکا؟ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ کیا اس کی انکوائری ہوگی؟ اور بڑی سیدھی سی بات ہے، اس نے سوال اٹھایا کہ کیا ہمارے وزیر اعظم کو امریکہ نے حکم دیا کہ اس کو پاسپورٹ ایشو کرو؟ ہوا کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عدالت نے سزا دی ہوئی ہے، آپ اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ عدالت کے منہ پہ تھوک رہے ہیں کہ آپ دیتے رہو سزائیں، ہم تو اس کو جا کے تاج پہنا کے اوپر بٹھائیں گے۔ یہ وہ دکھ ہے جو کہ آج آج عمران خان نے، یہ بڑا لگتا تھا کہ وہ دکھی دل سے یہ باتیں کر رہا ہے، اور اس نے قوم کو بھی کانفیڈنس میں لیا اور سپریم کورٹ کو یہ حالات اور حقائق سامنے رکھے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ کی کانٹمپٹ بھی ہے، عدالتوں کی کانٹمپٹ ہے، یعنی توہین عدالت ہے، اور اس کے ساتھ قوانین کا مذاق ہے، اور یہ جو چیز ہے، یہ سہولت کیا صرف شریف فیملی کو حاصل ہے؟ اس نے کہا اس طرح کے کام تو کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتے، یعنی تھرڈ کلاس ملک بھی اگر آپ کو دیکھ لیں تو اس میں بھی اس طرح کی دیدہ دلیری نہیں ہوتی جو یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اب ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بڑی واضح بات کہ عمران خان در حقیقت نا انصافیوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمارے کسی سیاستدان نے، کسی بھی لیڈر نے، جو بھی اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، یہ بے انصافیاں برملا پبلک کے اور عدالتوں کے سامنے نہیں رکھیں جو آج عمران خان رکھ رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، تو آپ سوچئے کہ پھر عام آدمی کا حال کیا ہوگا۔ اور پھر اس نے ذکر کیا شہباز شریف کا، اس نے کہا کب تک ہم ان لوگوں سے ذلیل ہوتے رہیں گے۔ لندن کی عدالت میں جرمانہ ادا کر کے، اور وہاں سے یہ حضرت آئے ہیں، ایک بھی کوئی وضاحت یہاں نہیں دی، اپنی تقریروں میں یہ کہتے رہے کہ یہ جھوٹا قصہ بیان کیا ہے ڈیلی میل نے، اب ڈیلی میل کو ہم عدالت میں لے گئے ہیں، اور اگر یہ چیز صحیح ثابت ہوئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا، میں سزا بھگت دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور آج دم دبا کے تو وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عمران خان چیلنج کر رہا ہے، اور وہ اس چیز کو پبلک کے سامنے بھی لا رہا تاکہ عوام کی آنکھیں کھلیں، عوام کو اندازہ ہو کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں آج کی تقریر اس کی ایک دلیرانہ تقریر تھی، اور ایک حقیقتاً قد آدم آئینہ دکھانے والی تقریر تھی، جس میں دکھایا گیا کہ ہم کس قدر منافقت سے اپنے ملک کو چلا رہے ہیں۔ یہ حالات لازماً کسی اچھی قوم کے، اچھے ملک کے نہیں ہیں، لہٰذا لیڈر تو آپ کو صرف توجہ دلا سکتا ہے، فیصلہ سازی، عمل کرنا وہ ان حضرات کا کام ہے جو آج اقتدار میں، عدالتوں میں بیٹھے ہیں یا اداروں میں بیٹھے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔